السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ امام کون ہو سکتا ہے، ہم نماز کس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو مین مسئلہ ہے وہ ہے کہ امام کو مسلمان مرد عاقل و بالغ نماز کے مسائل کا جاننے والا ہونا چاہیے اور وہ غیر معذور نہ ہو۔ اگر امام میں ان جو میں نے اوپر باتیں بتائی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی امام کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ مثال کے طور پہ مسلمان تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی ہو مرد بھی ہو عاقل و بالغ ہو، اگر وہ معذور ہے چاہے تھوڑا سا ہی ہے، معذور اپنے مثل معذور کا یا اپنے سے زائد عذر والے کا امام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے، اس کی ٹانگ خراب ہے، کوئی زخم ہے، تو اور ایک بندہ ہے اس کی بھی ٹانگ ہی خراب ہے، اور لیکن اس کی ٹانگ مثال کے طور پہ اس کا گھٹنا ہی کام نہیں کرتا، وہ بینڈ نہیں ہوتی، وہ چل نہیں سکتا، تو دونوں معذور ہے۔ تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کی امامت کروا سکتے ہیں، اور اگر امام مقتدی دونوں کو دو قسم کے عذر ہوں، ایک کو آنکھ کا مسئلہ ہے اور ایک کو ٹانگ کا مسئلہ ہے، تو پھر یہ جو ہے نا ایک دوسرے کی امامت نہیں کروا سکتے۔ اگر دونوں کو ایک جیسا ہی عذر ہے تو پھر یہ امامت کروا سکتے ہیں۔ نمبر 2، تیمم کرنے والا اور وضو کرنے والوں کا امام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ تیمم کرتا ہے، اس کو کوئی بیماری ایسی لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتا، اس کو طبیب نے بولا ہے کہ اگر آپ پانی کو چھوئیں گے تو یہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے جو بگڑ سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم جو ہے یہ فرض ہو گیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اور ایک بندہ ہے جو بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، تو وہ وضو کرے گا، تو اب جو ہے نا یہ دونوں پھر بھی ایک دوسرے کی امامت کروا سکتے ہیں۔ ایک تیمم کر رہا ہے اور دوسرا وضو کر رہا ہے، تو یہ بھی امامت کروا سکتے ہیں۔ دوسرا، موضوع پر مسح کرنے والا پیر دھونے والے کی امامت بھی کروا سکتا ہے۔ سردیوں کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک کے جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ہے کہ کیونکہ جرابوں کے اندر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے جو ریشے ہوتے ہیں ان کے اندر مٹی وغیرہ پھنسی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر مسح نہیں ہوتا، موزوں کے اندر مسح ہوتا ہے۔ صرف جرابوں والا مسئلہ غلط ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ موضوع پر مسح ہو سکتا ہے، اور ایک بندے نے موضوع پر مسح کیا اور ایک نے پیر دھوئے ہیں، تو یہ بھی ایک دوسرے کی امامت کروا سکتے ہیں، چاہے کون سا بھی کروا لے۔ اور ایک مسئلہ کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اقتداء کی بات ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہے اور ایک بندہ بیٹھ کر پڑھنے والا ہے۔ جو بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے اگر وہ امامت کروا رہا ہے تو جو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہے وہ اقتداء کر سکتا ہے۔ اور وہ شخص جو رکوع سجود کرتا ہے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا جو اشارے سے پڑھتا ہے۔ مثال کے کہ وہی عذر والی بات کہ اگر ایک بندہ معذور ہے، وہ نماز نہیں صحیح سے پڑھ سکتا، وہ اشارے کے ساتھ رکوع سجود کرتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے، تو جو رکوع سجود کرتا ہے، کیونکہ رکوع اور سجود یہ فرض ہیں، قیام رکوع اور سجود یہ فرض ہیں، فرائض کے اندر آتے ہیں۔ ایک بندہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور ایک صرف یہ اشارے کے ساتھ جو ہے نا ان کو فرض پورا کر رہا ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کی امامت نہیں کروا سکتے۔ آگے کہ فاسق کی اقتداء کا حکم کہ فاسق کی اقتداء نہیں کی جائے گی مگر صرف جمعہ میں، کہ اس میں مجبوری ہے۔ فاسق معلن اور دوسرا فاسق ہے، اب اس کی تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی، میں پھر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بندہ فاسق ہے تو اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے جمعے کی، وہ بھی اس صورت میں جب پورے مثال کے طور پہ ایک شہر ہے یا ایک گاؤں ہے، اس کے اندر ایک ہی مسجد ہے جس میں ایک جمعہ ہو رہا ہے، تو اس حالت میں وہ اس کے پیچھے پڑے گا۔ اگر ایک گاؤں کے اندر 2-3 مسجدیں ہیں جس کے اندر جمعہ ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، ایک فاسق بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا چاہے وہ جمعہ کیوں نہ ہو۔ امام کا تنہا اونچی جگہ کھڑا ہونا مکروہ ہے، اگر بلندی تھوڑی ہو تو مکروہ تنزیہی، اور اگر بلندی زیادہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ کہ امام مقتدی تو جو ہیں یہ اقتداء کرنے والے وہ تو پیچھے کھڑے ہیں جو ہے نا نیچے والی جگہ پہ، اور امام اکیلا اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا امامت کا مسئلہ، کہ اب دیکھیں کہ ہم کس عذر کے ساتھ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان عذروں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے، مثال کے طور پر ایسی بیماری کہ مسجد تک جانے میں مشقت ہو، مشکل پیدا ہو مسجد میں جانے،
مثال کے طور پر سخت بارش ہو، بہت زیادہ کیچڑ ہے، گرنے کا خوف ہے، سخت سردی ہے، یا پھر سخت اندھیرا، آندھی، یا پھر پیخانہ پیشاب ریاح کا بہت زیادہ زور ہونا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو مطلب پیشاب وغیرہ جو ہے نا میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا ظالم کا خوف کہ اس کی کوئی دشمنی وغیرہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر باہر نکلا تو وہ جو مار ڈالے گا۔ دوسرا قافلہ چھوٹ جانے کا ڈر۔ ایک یہ ہے کہ قافلہ، اب تو خیر قافلے بہت کم ہے اس طرح کی مجبوری ہیں کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو یہ جو میرے ساتھ والے لوگ ہیں یہ چلے جائیں گے۔ ایک اگر اس طرح کے کوئی عذر ہے تو آپ جماعت کے علاوہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اندھا ہونا، اپاہج ہونا، اتنا بوڑھا ہونا کہ مسجد تک جانے سے مجبور ہو۔ ایک تو بندہ اندھا ہے، اپاہج ہے۔ اندھا کے علماء نے یہ بھی تفصیل بیان کیا ہے کہ ایک اگر بندہ اندھا ہے، وہ ایک جگہ پہ رہتا ہے اور اس کو گلی گلی کا پتہ ہے، مطلب وہ اپنے گھر سے اپنی مسجد تک، جو محلے کی مسجد تک بآسانی جا سکتا ہے، اس کو کوئی بھی کسی قسم کی ٹینشن نہیں آئے گی۔ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ نبینوں کا حافظہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ قدم گن لیتے ہیں، ان کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ کیا ہے، اس جگہ پہ کیا ہے۔ تو اس طرح کا جو نبینہ ہے نا، وہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے جماعت چھوڑنا۔ اور اپاہج ہونا، اتنا بوڑھا ہونا کہ مسجد تک جانے سے مجبور ہو۔ مال یا کھانے کے ہلاک ہو جانے کا ڈر۔ اگر وہ مثال کے طور پہ ادھر یہ ہے گھر میں ہے کہ میرا جاؤں گا تو میرے پیچھے سے کوئی چھوٹا بھائی کھانا کھا جائے گا، اس طرح کا نہیں۔ اب اگر آپ باہر گئے ہیں کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں گئے ہیں، تو آپ کا کوئی مال ہے پیچھے یا کوئی کھانے والی کوئی چیز ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو یہ جو پیچھے قافلے والے ہیں یا اور لوگ اس کو کھائیں گے، تو آپ کے پاس اور کوئی چیز بھی نہیں ہے کھانے کو، اگر یہ ہلاک ہوگا تو میں بھوک سے مارا جاؤں گا، اس طرح کی حالت میں ہوگا۔ اور مفلس کہ غربت ہے بہت زیادہ، اور قرض خواہ کا ڈر ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں باہر جاؤں گا تو جو مطلب میں نے جس سے قرض لیا ہوا ہے وہ مانگے گا، تو پھر بھی۔ اور بیمار کی دیکھ بھال کہ اگر یہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ کوئی گھر میں مریض ہے اور وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں چلا گیا تو اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اور اس کو بعد میں تکلیف ہوگی، تو اس حالت میں بھی یہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ یا سب جماعت چھوڑنے کے عذر ہیں، یہ جتنے بھی میں نے عذر بیان کیے ہیں یہ سب جماعت چھوڑنے کے عذر ہیں۔ اب ہے کہ کن نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے، آپ کن نمازوں میں جماعت کروانی ہے، شرط ہے۔ پہلے تو ہے جمعہ، عیدین، یعنی بغیر جماعت یہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ جس طرح نماز جنازہ ہے نا، یہ بھی سنت کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، کہ اگر ایک بندے نے پورے محلے میں سے اگر ایک بندے نے بھی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ تو پورا جو محلہ ہے نا اس سے اس کا گناہ جو ہے نا یہ جاتا رہے گا۔ اور اگر پورے محلے میں سے اگر مثال کے طور پہ ایک محلے میں 10 گھر ہیں تو ان 10 کے 10 گھروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں گیا تو پھر سب کے اوپر گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔